السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو کلاسیکل۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیض احمد فیض کا تعارف۔ تو چلیے بنا دیر کیے اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ دوستو، فیض احمد فیض ایک انقلابی شاعر ہیں۔ 20ویں صدی میں اردو ادب نے جو ایک آدھ بڑا شاعر پیدا کیا، ان میں فیض کا نام بھی شامل ہے۔ فیض اس لحاظ سے اردو کے خوش قسمت شاعروں میں شامل ہیں کہ انہیں اپنی زندگی ہی میں قدردانی اور شہرت نصیب ہوئی۔ فیض نے جس عہد ادبی شعور میں آنکھ کھولی، اس دور میں اقبال کی قومی شاعری اور مغربی اسلوب کے ساتھ ساتھ اختر شرانی کی گیت نما نظموں عذرا اور سلمیٰ کا دور تھا۔ اس عہد کے نوجوان شاعروں کے لیے ایک طرف شاعر اسلام اور دوسری طرف شاعر نعمان کی صورت میں دو قومی مقناطیس موجود تھے، مگر فیض نے شعوری طور پر اپنے آپ کو دونوں اثرات سے بچائے رکھا۔ اختر شرانی کی سطحی رومانیت کی کشش عارضی تھی اور اقبال تو اپنی ذات میں نظم کے تمام امکانات کو یوں جمع کر چکے تھے کہ ان کا تشبیہ سودمند ثابت نہ ہو سکتا تھا۔ دوستو، ہم مختلف ہیڈنگز کے ذریعے فیض کی سوانح پڑھیں گے اور ان کا تعارف پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم چل کر دیکھتے ہیں فیض کی پیدائش، ان کی ابتدائی تعلیم۔ فیض احمد فیض 11 فروری فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو کالا قادر، ضلع نارووال، پنجاب، برطانوی ہند میں ایک معزز سیالکوٹی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ فیض کے والد کا نام سلطان محمد خان تھا۔ وہ پیشے سے ایک وکیل تھے اور امارات افغانستان کے امیر عبد الرحمن خان کے ہاں چیف سیکرٹری بھی رہے۔ فیض کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ فیض کے گھر کے باہر ایک مسجد تھی، جہاں وہ فجر کی نماز ادا کرنے جاتے تو اکثر مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کا خطبہ سنتے اور ان سے مذہبی تعلیم حاصل کرتے۔ 1921 میں فیض نے اسکاٹس مشنر اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا اور یہاں میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کے امتحانات کے بعد آپ نے FA کا امتحان مرے کالج سیالکوٹ سے پاس کیا۔ فیض کے اساتذہ میں میر مولوی شمس الحق، جو کہ علامہ اقبال کے استاد بھی تھے، شامل ہیں۔ فیض نے اسکول میں فارسی اور عربی زبان سیکھی۔ BA آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا اور پھر وہیں سے 1932 میں انگریزی میں MA کیا۔ بعد میں اورینٹل کالج لاہور سے عربی میں بھی MA کیا۔ فیض کے گھر سے کچھ دوری پر ایک حویلی تھی، یہاں اکثر پنڈت راج نارائن ارمان مشاعروں کا انعقاد کیا کرتے تھے، جن کی صدارت منشی سراج الدین کیا کرتے تھے۔ منشی سراج الدین مہاراجہ کشمیر پرتاپ سنگھ کے منشی تھے اور علامہ اقبال کے قریبی دوستوں میں بھی شامل تھے۔ انہی محفلوں سے فیض یاب شاعری کی طرف مرغوب ہوئے اور اپنی پہلی شاعری 10ویں جماعت میں قلم بند کی۔ دوستو، فیض نے زمانہ طالب علمی ہی سے شاعری کی ابتدا کی اور شعر گوئی کی یہ تحریک کسی جذباتی حادثے کا باعث تھی۔ ان دنوں فیض گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے، چنانچہ فیض کی شاعری کے ابتدائی نقوش کالج کے مجلہ راوی 1921 تا 1923 کے پرچوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ فیض کی نظم نظر اس جذباتی حادثے کی غمازی کرتی ہے۔ فیض نے پہلا شعر 1928 میں کہا اور اس کے بعد جتنے شعر کہے ان کی تعداد لگ بھگ 1500 ہے۔ ملازمت 1935 میں فیض نے محمدن اینگلو اورینٹل کالج امرتسر میں انگریزی و برطانوی ادب کے لیکچر کی حیثیت سے ملازمت کی اور پھر ہیلے کالج لاہور میں بھی ملازمت کی۔ فیض نے 1936 میں سجاد ظہیر اور صاحبزادہ محمود الظفر کے ساتھ مل کر انجمن ترقی پسند مصنفین تحریک کی بنیاد ڈالی۔ فیض ترقی پسند تحریک کے بانیان میں شامل تھے، لیکن اس تحریک کے بقیہ شعراء میں جو شدت اور ذہنی انتشار پایا جاتا ہے، فیض اس انتہا پسندی سے گریز کرتے ہوئے اعتدال کی راہ اختیار کرتے رہے۔ فیض احمد فیض کی شادی۔ فیض نے 1941 میں ایک لبنانی نژاد برطانوی شہری ایلس جارج سے سری نگر میں شادی کی۔ ان کا نکاح شیخ محمد عبداللہ نے پڑھایا۔ بعد ازاں ازدواجی بندھن میں بندھنے والے اس نو بیہتر جوڑے نے مہاراجہ ہری سنگھ کے پری محل میں اپنا ہنی مون منایا۔ فیض کی طرح ایلس بھی شعبہ تحقیق سے وابستہ تھی اور ان کی شاعری اور شخصیت سے متاثر تھیں۔
فیض کے خاندان کو یہ بات بالکل ناپسند تھی کہ انہوں نے اپنے لیے ایک غیر ملکی عورت کا انتخاب کیا، لیکن اس معاملے میں فیض کی بہن نے اپنے خاندان کو ایلس کے لیے آمادہ کیا۔ فوج میں ملازمت۔ 1942 میں فیض نے فوج میں کیپٹن کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی۔ دوسری جنگ عظیم سے دور رہنے کے لیے فیض نے اپنے لیے محکمہ تعلقات عامہ میں کام کرنے کا انتخاب کیا۔ فیض فوج میں جنرل اکبر خان کے ماتحت ایک یونٹ میں بھرتی تھے۔ جنرل خان بائیں بازو کے سیاسی خیالات رکھتے تھے اور اس لیے فیض کو خوب پسند تھے۔ 1943 میں فیض میجر اور پھر 1944 میں لیفٹیننٹ کرنل ہوئے۔ 1947 میں پہلی کشمیر جنگ کے بعد فیض فوج سے مستعفی ہو کر لاہور آ گئے۔ تقسیم ہند کے بعد 1947 میں فیض پاکستان ٹائمز اخبار کے مدیر بنے۔ ترقی پسند تحریک کے دیگر بانیان بشمول سجاد ظہیر اور جلال الدین عبدالرحیم کے ہمراہ آپ نے اشتراکیت پسند کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کی بنیاد بھی اسی سال میں رکھی۔ 1948 میں فیض پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے نائب صدر منتخب ہوئے۔ 1948 تا 1950 فیض نے پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے وفد کی جنیوا میں سربراہی کی اور اسی دوران فیض ورلڈ پیس کونسل کے رکن بھی بن گئے۔ راولپنڈی سازش کیس۔ 23 فروری 1951 کو چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل اکبر خان کے گھر پر ایک خفیہ ملاقات کا انعقاد ہوا۔ اس ملاقات میں دیگر فوجی افسران بھی سجاد ظہیر اور فیض کے ساتھ شامل تھے۔ یہاں موجود ان سب لوگوں نے لیاقت علی خان کی گورنمنٹ کو گرانے کا ایک منصوبہ تجویز دیا۔ یہ سازش بعد میں راولپنڈی سازش کیس کے نام سے جانی جانے لگی۔ فیض کا ایک شعر ہے، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری۔ 9 مارچ 1951 کو فیض کو راولپنڈی سازش کیس میں معاونت کے الزام میں حکومت وقت نے گرفتار کر لیا۔ فیض نے 4 سال سرگودھا، ساہیوال، حیدرآباد اور کراچی کی جیلوں میں گزارے، جہاں سے فیض کو 2 اپریل 1955 کو رہا کر دیا گیا۔ زندان نامہ کی بیشتر نظمیں، یاد رکھیے کہ زندان نامہ فیض احمد فیض کا ایک شعری مجموعہ ہے۔ زندان نامہ کی بیشتر نظمیں اسی عرصے میں لکھی گئیں۔ رہا ہونے کے بعد فیض نے جلا وطنی اختیار کر لی اور لندن میں اپنے خاندان سمیت رہائش پذیر ہوئے۔ فیض نے جلا وطنی کی زندگی گزارتے ہوئے ایک شعر میں کہا کہ فیض نہ ہم یوسف نہ کوئی یعقوب جو ہم کو یاد کرے، فیض نہ ہم یوسف نہ کوئی یعقوب جو ہم کو یاد کرے، اپنا کیا کنعان میں رہے یا مصر میں جا آباد ہوئے۔ وطن واپسی۔ فیض احمد فیض 1959 میں پاکستان آرٹس کونسل میں بطور سیکرٹری تعینات ہوئے اور 1964 تک وہیں پر کام کیا۔ لندن سے واپسی پر فیض احمد فیض عبداللہ ہارون کالج کراچی میں پرنسپل کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ 1948 تا 1958 مدیر ادب لطیف، مدیر لارڈس لندن، ماسکو اور بیروت بھی رہے۔ وفات۔ فیض احمد فیض نے 20 نومبر 1984 کو وفات پائی اور لاہور میں گلبرگ کے قبرستان میں آسودہ خاک ہوئے۔ فیض کی تخلیقات، ان میں نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ، دست تہسنگ، سر وادی سینہ، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر اور ایک کلیات اس کا خیر وفا کے نام سے موجود ہے۔ اور آخر میں فیض احمد فیض کے چند اشعار۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ اب تک جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا، کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقۂ زنجیر میں زباں میں نے۔